اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ باب المبتدا والخبر۔ المبتدا والخبر مرفوعان کا اللہ ربنا و محمد نبینا۔ تھوڑا سا اب جو ہے وہ طریقہ بدل لیتے ہیں، اب عبارت پڑھیں گے جہاں پہ تھوڑی تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ کم سے کم ہمیں روزانہ 2.5 صفحہ پڑھنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، تب جا کے انشاءاللہ ہم لوگ مادے ختم کر پائیں گے۔ تو آج کی گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے مبتدا اور خبر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مبتدا کی تعریف یہ کہہ کر کرائی کہ المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ للاسناد۔ یہ مبتدا کی تعریف ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا کہا، سنیے گا، کہا المبتدا هو الاسم۔ مبتدا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مبتدا واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حرف کبھی مبتدا واقع نہیں ہوتا۔ واضح انشاءاللہ۔ اور ایک بات سن لیجئے، اس فعل اور حرف نہیں، حتیٰ جملہ، مبتدا کبھی جملہ واقع نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا خبر جملہ واقع ہوتا ہے مگر مبتدا جملہ واقع نہیں ہوتا۔ خیر، تو دیکھیے هو الاسم المجرد عن العوامل، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے اس کی کہ ایسا اسم ہے کہ جو مجرد نہیں، خالی، جو خالی ہوتا ہے کس سے؟ عوامل لفظیہ سے، ٹھیک ہے، یعنی اس پر کوئی عامل نہیں ہوتا۔ للاسناد، انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ آنے والی ہے، اور اس میں اسناد ہوتا ہے، یعنی خبر کی نسبت ہوتی ہے، خبر کی اسناد ہوتی ہے کسی طرف؟ مبتدا کی طرف، ٹھیک ہے۔ مثال دے رہے ہیں، نہیں عفواً مثال نہیں دے رہے ہیں، کہ فرما رہے کہ ہم نے تعریف میں آپ کو فل اسم کہا ہے نا، ابھی اس کو کہتے ہیں قیود تعریف، یعنی جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، کیوں یہ لفظ کہا، کیوں کوئی اور لفظ نہیں کہا، اور یہ لفظ کہہ کے کس سے احتراز کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قید کبھی اعتراضی ہے، قید کبھی توضیحی ہے، اور الاصل فی القیود ان یکون احترازیا، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ قید جو ہے قید اعتراضی، واضح انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ مبتدا اسم ہوتا ہے تو اسم ہی کیوں کہا؟ کیونکہ احتراز کرنا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا فعل نہیں ہوتا، مبتدا حرف نہیں ہوتا، ٹھیک۔ کیا کہا؟ فل اسم، ہم نے کہا کہ ہم نے جنس اس کو کہا، اسم کہا، ٹھیک ہے، مبتدا اسم ہوتا ہے تو اسم کا جنس ہے، اس لیے کہ دیکھیں ہوتا ہے نا تعریف کے لیے جنس کے قریب، انشاءاللہ آج کا منطق کا درس بھی ہمارا یہی ہے، تعریف کے لیے نہیں بلکہ گزر چکا ہے جنس فصل، ہاں منطق کے لیے، منطق کہہ رہا ہوں، یہ تعریف میں انہوں نے تعریف کے لیے کہتے ہیں، تعریف کے لیے، تعریف حقیقی کے لیے، ٹھیک ہے، اور حد تام کے ذریعے سے جو تعریف ہوتی ہے وہ تعریف حقیقی ہوتی ہے، یعنی کیا، جس میں جنس استعمال کیا جائے اور فصل قریب، جنس قریب فصل قریب۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں فل اسم جو ہم نے کہا یہ بمنزلہ جنس ہے، یعنی یہ جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب جنس ہے تو کیا، یشمل الصریح و مؤول، یعنی یہ اسم جو کیا ہے صریح کو بھی شامل ہے اور کس سے شامل ہے؟ مؤول کو بھی شامل ہے۔ جس طریقے سے حیوان جب ہم کہتے ہیں ان جنس ہے تو مطلب کیا ہے، یعنی اس کے نیچے انواع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حیوان جنس ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حیوان، فرس، اسد ان کو بھی شامل ہے اور زید، بکر، عمرو ان کو بھی شامل ہے۔ اس طریقے کہہ رہے ہیں کہ اسم جب ہم نے کہا مبتدا کی تعریف میں تو مبتدا تو اسم جو 2 طرح کا ہوتا ہے، اسم کبھی صریح ہوتا ہے جیسے زید قائم میں زید، صاف صاف جو ہے نام آپ کے سامنے اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی اسم کیا ہوتا ہے، صریح نہیں ہوتا بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے، اگر آپ سامنے دیکھیں تو وہ کیا ہے، وہ فعل ہے، سنیے گا، اس کو مؤول کہتے ہیں۔ سامنے اگر دیکھیں تو وہ ظاہراً فعل لکھا ہوا ہے، جیسے ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا، ان تصوموا کیا ہے، ان ناصبہ، اور تصوموا فعل مضارع منصوب بان، لیکن کیا ہے اس کو مؤول کہتے ہیں، کیا یعنی یہ ان تصوموا کہتے ہیں نا کہ فعل اپنے ان ناصبہ کے ساتھ جو ہے تعبیر و مصدر میں جائے گا، یعنی کیا مطلب ان تصوموا خیر لکم، یعنی صیامکم یا صومکم خیر لکم، تو یہ صومکم مبتدا ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ تعریف مبتدا کے اسم ہے، اسم یعنی اسم شامل ہے کس کو، صریح کو بھی اور مؤول کو بھی، ٹھیک ہے۔ فالاسم جنس یشمل الصریح کا زید فی نحو زید قائم، واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ والمؤول، اور مؤول کو بھی شامل ہے، مؤول کون، فی نحو وان تصوموا فی قولہ وان تصوموا خیر لکم، ٹھیک ہے۔ فانہ مبتدا مخبر عنہ بخبر، اس لیے کہ ان تصوموا جو ہے یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے، لیکن ابھی آپ سوال اشکال ہوگا کہ اب آپ کیسے مبتدا کہہ رہے ہیں، یہ تو فعل ہے، اور آپ نے ابھی کہا کہ اسم ہوتا ہے مبتدا،
فعل واقع نہیں ہوتا مبتدا. تو کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر یہ مبتدا نہیں ہے ان تصوموا، بلکہ ان تصوموا تعویل و مصدر میں جا کے صیامکم یہ جملہ، یعنی عفواً جملہ نہیں، یعنی صیامکم یہ تعویل و مصدر میں جا کے اسم جو کیا ہے اس کو ہو جائے گا، جملہ نہیں ہوگا وہ، صیامکم وہ جو ہے تعویل و مصدر میں مبتدا ہوگا. کس کے لیے؟ خبر کے لیے. عفواً خبر کے لیے، ہاں خبر بھی کہہ سکتے ہیں. بعض کتابوں میں آپ میں ہوگا مخبر عنہ بخیرین، ہے کسی میں؟ ہاں ہمارے میں خبر ہے، لیکن بعض میں ہم نے دیکھا ہے ہماری جو کتاب ہے کیونکہ ہاں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے خیر لکھا ہے، تو دونوں صحیح ہے. اگر خیر ہے تو چونکہ آیت میں ان تصوموا خیر ہے، خیر خبر ہے، تو یہ مبتدا ہو رہا ہے خیر کے لیے، اور اگر خبر واقع ہے تو یہ خبر کے لیے مبتدا ہے. دونوں بات کوئی غلط نہیں. واضح ان شاء اللہ، پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ خبر ہے تو بھی درست ہے، خیر ہے تو بھی درست ہے. اس بات دیکھیے ہم نے کہا الاسم المجرد کہا، مجرد کہہ کے کس سے احتراز کیا کہ وخرج بالمجرد، یہ قید کہ ہم نے جب مجرد کہا یہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو خالی ہوتا ہے کس سے؟ عوامل لفظیہ سے. نحو زید فی کان زید عالما، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اعتراض کیا کس سے؟ زید مجرد کہہ کے اس زید سے کہ جو جس کے اوپر عامل داخل ہے. دیکھیں آپ زیدون جو ہے کیا ہے؟ اسم زید ہے، اسم کانا ہے، عالماً خبر ہے کانا ہے. اور آپ یاد رکھیے تھوڑا سی ایک الگ سی بات اور امپورٹنٹ بات کہ جو یعنی کوئی ایسا اسم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ جو مرفوع ہو اور اس پر کوئی عامل نہ ہو. صرف دو کے، ایک تو مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جو فعل مضارع. ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع میں جیسے یضربو مرفوع کیوں ہے؟ ہاں یہ بالابتدا ہے. تو یہی دو ایسے ہیں کہ جن پر عامل نہیں ہے مگر پھر بھی وہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں آپ سب پہ کوئی نہ کوئی عامل حتماً ہوتا ہے. دیکھیں زیدنی یہاں پر مرفوع ہے مگر کیوں مرفوع ہے؟ چونکہ اس میں کانا ہے آپ کہیے گا، یعنی کانا کی شکل میں عامل اس کے اوپر داخل ہے. تو پورے اس میں صرف یہی دو ہیں کہ کون؟ ایک تو مبتدا ہے اور ایک جو ہے فعل مضارع ہے. ورنہ باقی جو اتنے عوامل ہیں، عوامل کوئی نہ کوئی عامل داخل ہوتا ہے تبھی وہ عمل کرتا ہے. کوئی مجرور ہے، کوئی منصوب ہے، کوئی مرفوع ہے. واضح انشاءاللہ جی. تو کہہ رہے ہم نے مجرد کہہ کے احتراز کیا کس سے؟ کانا زیدون عالماً میں زیدون سے. کیوں؟ اس لیے کہ زیدون یہاں پر مرفوع تو ہے مگر مبتدا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر زیدون مبتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ اسم کانا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. فإنہ دیکھیں فإنہ لم يتجرد عن العوامل اللفظیہ، یہ زیدون اس مثال میں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے بلکہ عوامل لفظیہ موجود ہے. کون سا عامل لفظی ہے یہاں پر؟ کانا کی شکل میں. آسان. ونحو قولک فی العدد، اور اس طریقے سے ہے نا ہم نے احتراز کیا ہے عوامل لفظ یہ کہہ کر مجرد کہہ کے کس سے؟ یہ جو آپ گنتی گنتے ہیں ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ واحد، اثنان، ثلاثۃ، سب کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع پڑھتے ہیں. تو حالانکہ اس پر کوئی عامل نہیں ہے. ان تجرد کہہ رہے کہ یہ جو آپ واحد، ثلاثۃ، اربع کہتے ہیں، لیکن لا اسناد معہ، صحیح ہے کہ اس پر کوئی عامل نہیں داخل ہوا ہے مگر اس میں کوئی اسناد نہیں ہے. اور آخر میں ہم نے کیا کہا ہے؟ للاسناد، ٹھیک ہے. ودخل تحت قول للاسناد، تو پھر ہم نے آخر میں جو اسناد کہا ہے کہ مبتدا مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. جی مسند الیہ ہوتا ہے مبتدا، یعنی اس کی طرف مسند الیہ اس کی نسبت دی جاتی ہے. ودخل تحت قول للاسناد، آخر میں جو ہم نے اسناد کہا ہے اس سے یہ یعنی اس میں داخل ہو گیا کا اذا کان المبتدا مسند الیہ ما بعدہ، ٹھیک ہے. ودخل تحت قول للاسناد معا اذا کان المبتدا مسندا الیہ ما بعدہ، یعنی کب؟ کہ جب مبتدا کے بعد جو چیز ہے اس کی نسبت دی جائے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. دیکھیے گا بار دیکھیے گا، ہم نے جو للاسناد کہا ہے اس سے ہم نے داخل کیا کس کو؟ یہ ہم نے للاسناد کہہ کے اس مبتدا کو مراد لیا. دیکھیے گا اذا کان المبتدا مسندا الیہ، کہ مبتدا کیا ہو؟ مسند الیہ ہو، یعنی اس کی طرف نسبت دی جائے کس کی؟ ما بعدہ، کہ مبتدا کے بعد جو چیز ذکر کی گئی ہے. جیسے کیا ہے؟ زیدن قائمن میں قائمن کی نسبت دی گئی کس کی؟ قیام کی زید کی طرف. نحو زیدن قائمن. واضح انشاءاللہ جی. وما اذا کان المبتدا مسندا الی ما بعدہ، اور وہ بھی ہے کیا کہ جب مبتدا دیکھیے گا للاسناد کا صرف یہ اگر مطلب کہنے کا مطلب کیا دیکھیے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے کس کی طرف؟ اپنے ماں باپ کی طرف. تو ہم نے دونوں صورتوں میں داخل کیا ہے.
وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جب وہ فعل ہو، جب وہ فاعل ہوتا ہے. جیسے کیا؟ وما اذا کان المبتدا مسندا الی ما بعدہ. یہاں پر کیا؟ جب مبتدا مسند ہو کس کی طرف؟ اپنے ما بعد کی طرف. جیسے کیا؟ اقائم الزیدان. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ قائم اسم فاعل ہے اور وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اسم فاعل ہے اور وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ قائمون اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں قائمون دراصل بمنزلہ یقوم الزیدان ہے. اور فعل جو کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا، فعل مسند الیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ فعل مسند ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ مسند ہے. واضح انشاءاللہ. یہ قائم الزیدان دراصل بمنزلہ یقوم الزیدان، اور فعل جو ہے جو یقوم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بمنزلہ فعل بمنزل قائم جو ہے بمنزلہ یقوم الزیدان، اور فعل اور کیا ہوتا ہے؟ فعل مسند واقع ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم ان دونوں کو شامل کریں، کیونکہ یہاں بھی جب آپ ترکیب کریں گے تو یہی کہتے ہیں قائمون فعل فعل کہہ رہے ہیں، قائمون مبتدا کہیں گے، الزیدان جو کیا ہے؟ تثنیہ کی صورت میں مرفوع ہے، مرفوع خبر و علامت رفعہ الالف. ٹھیک ہے. تو بات واضح ہوگی انشاءاللہ. تو یہ بات رہی مبتدا کی تعریف اور اس کی جو ہے قیود احترام. اب آئیے تعریف الخبر، خبر کی تعریف. خبر کسے کہتے ہیں؟ کہ والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدہ. خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر وہ مسند ہے. اب دیکھیے، خبر وہ مسند ہے کہ الذي تتم به، کہ جس کے ساتھ تمام ہوتا ہے مبتدا، کہ جس میں تمام ہوتا ہے کیا؟ مع المبتدا، مبتدا کے ساتھ فائدہ، یعنی گفتگو مکمل ہوتی ہے جب آپ مبتدا سے اس کو ملائیے گا. فخرج بقولی المسند الفاعل. ٹھیک ہے. جب ہم نے یہ کہا، سنیے گا، جب ہم نے یہ کہا کہ خبر مسند ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا وہ ہو گیا؟ اس سے کیا خارج ہو گیا؟ کہ اس سے فاعل خارج ہو گیا. اقائم زیدانے میں فإنه وإن تمت به مع المبتدا فائدہ لکنہ مسند الیہ لا مسند. تو کہہ رہے کہ یہ اس مثال میں قائم زیدانے میں فإنه وإن تمت به مع المبتدا فائدہ، گرچہ یہاں پر مبتدا کے ساتھ بات مکمل ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لکنہ مسند الیہ، مگر یہاں پر الزیدانے میں جو کیا ہے؟ اس مثال میں قائم الزیدانے میں لکنہ مسند الیہ لا مسند، لیکن وہ یہاں پر کیا ہے؟ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے، مسند واقع نہیں ہو رہا ہے. زیدانے جو ہم نے کہا تھا، یا زیدانے کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے، مسند واقع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہتا ہے؟ قائم بمنزلہ یقومو ہے، اور یقومو کیا ہوتا ہے؟ مسند واقع ہوتا ہے. وبقولی مع المبتدا نحو قام فی قولک قام زید. اور جو ہم نے یہ کہا کہ مبتدا کے ساتھ مسند، خبر کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو مسند، اب یہاں پہ کہیں گے بھائی تو اس میں تو پھر تو تعریف فعل بھی داخل ہوگی، کیونکہ فعل بھی مسند واقع ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ نہیں، فعل خارج ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھیے قید ہم نے اضافہ کیا مع المبتدا، اور فعل بھی ٹھیک ہے، فعل مسند ہوتا ہے لیکن فعل مع المبتدا نہیں ہوتا بلکہ فعل مع الفاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. وبقولی مع المبتدا نحو قام فی قولک قام زید. واضح انشاءاللہ. اب آئیے وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ. مبتدا جو ہے وہ اصل تو دیکھیے، یعنی یہ مطلب آپ کو حکم بتانا چاہ رہے ہیں. مبتدا خبر کی تعریف ختم ہو گئی، اب حکم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مگر کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں پر مبتدا معرفہ نہیں بلکہ نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے. تو اسی انہیں مواد کو کہہ رہے ہیں کہ جب نکرہ ٹھیک ہے مفید عموم ہو یا مفید خصوص ہو، تو اس وقت جو کیا ہے یہ نکرہ جو مبتدا واقع ہو سکتا ہے. بات واضح ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، مگر مبتدا نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے. کب؟ ان عم او خصہ، جب وہ عام ہو یا خاص ہو. نحو ما رجل فی الدار الہ مع اللہ. ٹھیک ہے. ولا عبد المؤمن خیر من مشرک وخمس صلوات کتبہن اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کی شرط ذکر کی ہوگی انہوں نے. یہ دیکھیے مثال پہ غور کر لیجیے، محل شاہد کیا ہے یہاں پر. کہہ رہے کہ جب وہ مفید عموم یا مفید خصوص، دیکھیے ما رجل فی الدار، تو کہہ رہے ہیں رجل کیا ہے یہاں پہ؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے.
آپ کہیں گے حضور یہاں مبتدا کیسے واقع ہو رہا ہے، یہ تو نکرہ ہے، تو کہیں جی ہے، لیکن نکرہ کہتے ہیں نا اصول میں بھی ہے نکرہ فی سیاق النفی یفید العموم، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نکرہ رجل ہے مگر اس سے پہلے مائے نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے الہن میں الہن مبتدا ہے، کہیں گے الہن وہ ہے نکرہ ہے، کیسے مبتدا واقع ہو سکتا ہے، کہہ رہے جی ہاں نکرہ ہے مگر کیا ہے الہن استفہام واقع ہوا اس سے پہلے، الہن مع اللہ، تو یہاں پر بھی کیا ہے یہ مفید عموم ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، ٹھیک ہے، یہاں پر عبدن جو مبتدا واقع ہو رہا ہے، آپ کہیں کیسے مبتدا واقع ہو رہا ہے جبکہ نکرہ ہے، تو جی ٹھیک ہے نکرہ ہے مگر نکرہ کے لیے عبد کے لیے صفت واقع ہوگی مومنن، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوتا ہے کہ صفت یعنی مومن کے ساتھ، یعنی نکرہ کی اضافت نکرہ کے ساتھ ہے، صفت یعنی صفت موصوف کی بات ہوگی، عبد موصوف اور مومن جو کیا ہے اس کی صفت واقع ہو گئی، واضح انشاءاللہ، ہاں، تو اس سے کیا ہوگا یعنی اس کے اندر خصوصیت ہو گئی، کچھ کہا تھا نا ان اما او خصہ، تو یہاں پر یہ خاص ہو گیا، یعنی ہر عبد مراد نہیں ہے بلکہ کون سا عبد مراد ہے، وہ عبد کے جو مومن ہو۔ اس طریقے خمس و صلواتین، خمس و نکرہ ہے مگر اس کی اضافت ہو گئی کس کی طرف، صلوات کی طرف، جی موصوف صفت مل کر مبتدا واقع ہوگا۔ دیکھیں اس کی تشریح جو ہے بہرحال الاصل فی، دیکھیے اب یہ تشریح ہے، یہ تو متن عبارت تھی مصنف کی متن، اب آئیے وہ شرح، کہ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ لا نکرہ، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ مبتدا کیا ہو، معرفہ ہو نکرہ نہ ہو، لأن النکرہ مجہولۃ غالبا، اب یہاں پہ سبب کیا وجہ ہے کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، کہ اس لیے کہ نکرہ جو کیا ہوتا ہے عام طور سے مجہول ہوتا ہے، نکرہ مجہول ہے، نکرہ چونکہ اس کے اندر جو کیا ہے شمول پایا جاتا ہے، رجلن کون سا آپ کہتے ہیں کہ رجل فی الشارع، یعنی اس پہ روڈ پر ایک آدمی، روڈ پہ تو بہت سے آدمی ہیں، اس پہ آپ کیا حکم لگائیں گے، آپ کہیں رجل فی الشارع قائم مثلا یا کاتب، تو یہ تو بہت سے لوگ ہیں، کون سا انسان جو، اور کہتے ہیں نا کہ مبتدا خبر میں آپ خبر کے جیسے حکم لگا رہے ہیں کس پر، مبتدا کے اوپر، تو جس پر آپ حکم لگانا چاہ رہے ہیں اگر وہ معین ہے پھر تو بات فائدہ مند ہے، پھر ہم بھی آپ بھی سب سمجھ جائیں، اگر آپ کہ مثال طور پر عسکری بھائی وہاں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہاں یعنی عسکری بھائی کھڑے ہیں، بات واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مثال طور پر کہیں شیخ عسکری شاعر، یہ حکم لگا رہے ہیں آپ ان پر، تو چلیے ٹھیک ہے ہم پہ واضح ہو جائے گی بات، معین ہے، مگر آپ کہیں رجل شاعر، تو اگر آپ تو اس سے ٹھیک ہے حکم ہوگا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چونکہ بہت سے شعراء ہیں، دیکھیں لأن النکرہ مجہولۃ غالباً، اس لیے کہ نکرہ جو ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے غالباً، والحکم علی المجہول لا یفید، اور کسی مجہول چیز پر حکم لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، واضح انشاءاللہ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نکرہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، ویجوز ان یکون، معرفہ نہیں کیا مطلب یہ معین ہونا مشخص ہونا ضروری ہے، ویجوز ان یکون نکرۃ اذا کان عاما او خاص، اب دیکھیے اب اس سے حکم سے کیا استثناء کیا، کب، ہاں اگر عام اور خاص ہو جائے تو پھر کیا ہے وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے نکرہ بھی، فالاول کا قول کا ما رجل فی الدار، اس میں ٹھیک ہے، وقول تعالی الہ محلہ، تو یہ دونوں میں کیا ہے دیکھیں مفید، فیہما عام، یہاں پہ دونوں میں کیا ہے، یہ دونوں مثالوں میں نکرہ ہے مگر وہ مفید عموم ہے، کیوں، لوقوعہ نکرۃ فی سیاق النفی والاستفہام، اس لیے کہ دونوں نکرہ دیکھیں الہ مع اللہ، ٹھیک ہے، ما رجل نکرہ ہے مگر سیاق نفی اور سیاق استفہام میں واقع ہوا ہے، واضح انشاءاللہ، یہ مفید عموم۔ والثانی کا قولہ تعالی ولعبد مؤمن خیر من مشرک، دوسری والی بات کیا، ان اما او خصہ کہا جائے، خاص ہو جائے، خاص کیسے ہوئی تھی اس مثال میں عبد المومن، وقول یعنی عبد کو کی خصوصیت ہو گئی کس سے، مومن سے، وقول علیہ الصلوۃ والسلام خمس صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، فالمبتدا فیہما خاص، نکرہ ہے مگر خاص ہے، کیوں، لکونہ موصوفا فی الآیہ، اسے جہاں تک آیت کی بات ہے تو آیت میں عبد موصوف ہو گیا اور مومن اس کی صفت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اتنا تو ہو گیا کہ ہر عبد مراد نہیں ہے، کافر منافق مشرک نہیں، بلکہ صرف وہ عبد مراد ہے، وہ غلام مراد ہے کہ جو مومن ہے، تو یہ خصوصیت ایک طرح کی ہو گئی، اور دوسرے وہ مضافن فی الحدیث، اور جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، کون سی حدیث نبوی، خمس صلوات کتبہن اللہ، اس میں خمسو نکرہ ہے مگر اس کی اضافت ہو گئی کس کی طرف، صلوات کی طرف،
تو اس سے دیکھیے اس سے معرفہ تو نہیں ہو گیا وہ، مگر اس میرا یعنی کہتے ہیں کہ اس کا دائرہ تھوڑا کم ہو گیا، اس کا دائرہ یعنی دیکھیے صفت کے ذکر کر دینے سے آپ کے یا اضافہ کر دینے سے وہ چیز نکرہ نہیں یعنی معرفہ نہیں ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ عمومیت جو اس کی تھی وہ کم ہو جاتی ہے، یہ کہنے کا واضح ان شاء اللہ. اور یہی عمومیت ذرا سا کم ہو جانا یہی کافی ہے مبتدا واقع ہونے کے لیے، واضح ان شاء اللہ. وقد ذکر بعض النحاة لتصویغ الابتداء بالنکرہ صورا، ٹھیک ہے. اور بعض یہاں پر تھوڑا سی بات ہو گئی، کہہ رہے کہ بعض نحات نے اگر آپ دیکھیں تو مبتدا جو نکرہ واقع ہوتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ذکر کی ہیں. وَأَنْهَاهَا بعض المتأخرین إِلَى نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ موضعا، اور بعض یعنی متاخرین نحوین نے اس کو تقریباً جو کیا ہے 30 موارد ذکر کیے ہیں کہ جہاں پر مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے. لیکن اس مصنف نے ابن ہشام نے بس اس کو کیا کہہ دیا، ان اما و خصہ کہہ کے ختم کر دیا. وذکر بعض انها كلها ترجع الى الخصوص والعموم، اور بعض نحوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے 30 موارد ہیں، لیکن ان تینوں 30 موارد کو اٹھا کے دیکھیے تو ان سب میں ایک چیز وہ ہے کامن ہے، وہ کیا کہ ان سب کے جو اصل ہے جو یعنی مرجع ہے وہ یہی ہے کہ یا تو عام ہو جا رہا ہے کس میں یا کسی میں خاص ہو جا رہا ہے. اس لیے ہم نے ان موارد کو نہ ذکر کر کے بس یہ کہہ دیا کہ مبتدا اگر مفید عموم ہو یا مفید خصوص ہو تو وہ نکرہ واقع ہو سکتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ فلیتأمل ذلک. اب آئیے والخبر جملتاً لہا رابط، والخبر جملتاً لہا رابط. جملتاً ہے جملتون ہے آپ کے میں ہاں جملتاً ہی ہونا چاہیے ہے نا، جملتاً ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اس سے پہلے کہا تھا وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً وَالْخَبَرُ جُمْلَةً، یہ صحیح ہے. میرے میں بھی جملتون ہے لیکن یہ نہیں ہے، چونکہ اس کو عطف کیا اس کے اوپر کہ مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے یقع کے ذریعے سے وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً یعنی اس کی مفعول بہ، اور یہاں پر وَيَقَعُ گویا کہ وَيَقَعُ الْخَبَرُ جُمْلَةً، ٹھیک ہے. اور خبر جو کیا ہے جملہ واقع ہوتی ہے، لیکن کب؟ دیکھیے یعنی کیا مطلب، دیکھیے ابھی اس سے پہلے ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مبتدا جملہ واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مبتدا جملہ واقع نہیں ہوتا مگر خبر جملہ واقع ہوتی ہے. اور یہ بہت زیادہ ہے، اکثر ہم خلاف کرتے ہیں ہے نا. وہ آج اچھی بات بھی ہے، یعنی یہ مطلب بات ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ امتحان میں آ جائے. امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ خبر یاد رکھیے گا، اس کو بسا لیجیے اپنے ذہن میں کہ مبتدا فقط اسم واقع ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہوگا. مبتدا ٹھیک ہے جملہ واقع نہیں ہوتا، خبر جملہ واقع ہوگا، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ خبر ٹھیک ہے جملہ واقع ہوگا اس طریقے سے اسم موصول میں ہے نا، کہ اسم موصول میں صلہ ہے واقع ہوگا، لیکن صلہ میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں جملہ خبر واقع ہو سکتا ہے مگر وہاں اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، ایک رابط کا، کہ جو یعنی رابط کون، وہ رابط وہ کہ جو مبتدا کو کیا کرے خبر سے جوڑے. اور یہ رابط ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہماری زبان میں فارسی میں یہ رابط مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس میں کیا ہم کہتے ہیں نا کہ زید کھڑا ہے، تو یہ لفظ ہے جو ہے کیا یہ رابط ہے جس نے جوڑ دیا کس کو، زید کو کھڑا ہونے سے. لیکن یہاں پہ کیا آپ دیکھیں کہتے ہیں زید قائم، اگر صرف معنی پہ رہ جائے، دیکھیے گا صرف معنی پہ انسان غور کرے تو زید کا مطلب زید اور قائم یعنی کھڑا ہونے والا، زید کھڑا ہونے والا. یہ جو اسناد کی نسبت آ رہی ہے یہ کہاں آ رہا ہے، یعنی یہ اسی رابط کے ذریعے قائمون میں ہوا کہ ضمیر پلٹے کی طرف زید کی طرف، تو یہ اس کو رابط کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جملہ واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے خبر جملہ واقع ہوتی ہے مگر اس میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. اور وہ رابط کیا کام کرے، کہ وہ رابط کا کام یہ ہے کہ وہ خبر کو مبتدا سے ربط کرے. دیکھو والجملہ تو والخبر جملتاً لہا رابط، ہاں خبر جملہ واقع مگر اس کے رابط ہونا ضروری ہے. کہ زید ابوہ قائم، ٹھیک ہے. یہ ایک مثال، اس میں بھی محل شاہد کیا ہے جی، یعنی یہ ابوہ قائم ایک جملہ ہے اور زید مبتدا ہے، ابوہ دوسرا مبتدا ہے. ابوہ مبتدا ثانی ہے اور قائمون کس کی خبر ہے، ابوہ کی. قائمون ابوہ کی خبر ہے. پھر یہ ابوہ قائمون یہ پورا جملہ خبر واقع ہو کس کے لیے، زید کے لیے. اور اس میں رابط کیا ہے، یہ ابوہ میں ہا کی ضمیر جو پلٹی گئی تو زید کی طرف، ٹھیک ہے. دراصل عبارت کس طریقے سے تھی، بہت آسان ذکر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. زید ابوہ قائمون، درس میں یہ جملہ ایسے تھا ابو زید قائمون. یہ کہا کہ یہ سامنے والا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ابو زید قائم، ٹھیک ہے. ہاں ولباس التقوی ذالک خیر،
اور حالانکہ ہر ایک کا حکم ہے. ابھی آگے پڑھتے ہیں. والحاقۃ مالحاقہ زید نعم الرجل الا فی نحو قل هو اللہ احد. یہ ہر ایک کا حکم ہے. اس کو دیکھیے کہ وَيَقَعُ الْخَبَرُ جُمْلَةً مُرْتَبِطَةً بِالْمُبْتَدَإِ بِرَابِطٍ مِنْ رَوَابِطٍ أَرْبَعَةٍ. ہاں کہہ رہے کہ بہت اچھے سے بہترین شرح ہے. کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ جملہ جو ہے خبر واقع ہوتی ہے، مگر اس کے لیے جملہ کے خبر واقع ہونے کے لیے 4 رابطوں میں سے کوئی ایک رابط کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. سب سے پہلا احدھا الضمیر، کوئی ضمیر ہو جملے کے اندر کہ جو اس کے ربط پیدا کرے مبتدا سے. وهو الاصل فی الربط، اور ضمیر جو کیا ہے اصل ہے ربط میں. حتیٰ کہ ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا ایک جملہ کہا تھا صلہ میں، جب عائد کے حوالے سے کہا تھا، وہاں پہ بھی غالباً ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر ہی جو راجع ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے اصل یہ ہے کہ ضمیر ربط میں. قول کا دیکھیں، یہ تو زید ابوہ قائم والی مثال ہے. فزید دیکھیں، اب یہ اعراب ہے. اب یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے اب یہ اعراب ہے، صاف طور پر متن میں اعراب ہے. ہو سکتا ہے ترکیب ممتحن آپ سے یہی اعراب مانگ لے، ہے نا، کہ یہ جملہ ہے، اس کا آپ اعراب کیجیے. تو اس سے آپ یہ بھی کہنے ہمیں جو ہے وہ اعراب مانگ لیا، ترکیب مانگ لی. تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، چونکہ ترکیب باقاعدہ کتاب متن مصنف نے ذکر کی ہے اس میں عبارت میں. دیکھیں قول کا زید ابوہ قائم. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہے کہ جو ربط پیدا کری. کیسے دیکھیں، فزید مبتدا اول اعراب کریں گے. زید مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوع لفظاً وعلامۃ رفعہ الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اور مبتدا. ابوہ قائم، ابوہ میں دیکھیں، ابوہ مضاف مضاف الیہ واقع ہو کے کیا ہو جائے گا پورا جملہ، یعنی شبہ جملہ ہوگا، پورا جملہ نہیں. ابو کیا ہے، مبتدا ثانی. ٹھیک ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ اور کیا ہے مبتدا ثانی. والہاء مضاف الیہ، یعنی خود ابو کو آپ کہیں گے مضاف اور مبتدا، اور ہا مضاف الیہ. وقائم خبر ہے مبتدا ثانی کے لیے. دیکھ کس کے لیے، ابوہ کے لیے قائم خبر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک زید جو مبتدا آپ نے کہا تھا اس کی خبر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو زید کی خبر کہاں ہے، والمبتدا الثانی وخبرہ. اب دیکھیے یعنی ابوہ قائم، یہ مبتدا خبر دونوں مل کر جملہ کیا ہے، خبر ہے کس کے لیے، مبتدا اول زید کے لیے. والرابط بینہما، کہ آپ کو رابط چاہیے. ہم نے کہا جملہ خبر واقع لیکن اس کے رابط ہونے کے، والرابط الضمیر فی ابوہ. ٹھیک ہے. اب آئیے الثانی، کہ دوسرے رابط جو ہوتا ہے وہ اشارہ. کقولہ تعالی ولباس التقوی ذالک خیرون. فلباس مبتدا، ٹھیک ہے، والتقوی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، لباس میں مضاف اور مبتدا، تقوی مضاف الیہ. وذالک مبتدا ثانی. ٹھیک ہے، ہاں. وخیر خبر لمبتدا ثانی، یعنی ذالکہ کے لیے. ٹھیک ہے، والمبتدا الثانی وخبرہ، یعنی ذالکہ اور خیر، یہ دونوں جملے یعنی مبتدا خبر مل کے خبر واقع ہونے کس کے لیے، مبتدا اول کے لیے. اور رابط یہاں پر اس میں اشارہ ذالکہ. واضح. چونکہ دیکھیے یعنی جو ذالکہ کا مطلب ہے وہی جو کیا ہے لباس کا مطلب ہے، لباس تقویٰ کا. واضح انشاءاللہ. الثالث اعادۃ المبتدا بلفظہ. ٹھیک ہے، مبتدا کا خود جو لفظ مبتدا اسی کی اعادت، اسی کا پلٹا دینا، اسی کو جو دوبارہ دوہرا دینا، یہ بھی ایک ربط بن سکتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں عام طور سے الحاقۃ مالحاقہ، القارعۃ مالقارعہ. سمجھ رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے دیکھیں اعراب، کہنے کہ فالحاقۃ مبتدا اول وما مبتدا ثانی. ٹھیک ہے، والحاقۃ خبر مبتدا ثانی. ٹھیک ہے، والمبتدا الثانی وخبرہ خبر لمبتدا الاول. ٹھیک ہے، یعنی مالحاقہ مبتدا خبر مل کے خبر واقع ہوئے کس کے لیے، الحاقہ کے لیے. والرابط بینہما اعادۃ المبتدا بلفظہ. ٹھیک ہے، یہ رابط. تو چوتھی چیز کہ جو وہ واقع ہو سکتی ہے رابط، وہ کیا، عموم. نحو زید نعم الرجل. فزید کیا ہے، مبتدا. ٹھیک ہے، ونعم الرجل جملۃ فعلیہ خبرہ. یہ پورا جملہ ہے، یعنی نعمہ فعل اور رجل فاعل. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ جو کیا ہے، جملہ فعلیہ خبر واقع ہو رہا ہے کس کے لیے، زیدن کے لیے. اور ان دونوں میں رابط کیا ہے، رابط بینہا و بینہ العموم. ٹھیک ہے، چونکہ رجل میں کیا، رجل میں عمومیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وذالک لأن ال فی الرجل للعموم. ٹھیک ہے، وزید فرد من افرادہ. جب الرجل کہا یعنی سب کو شامل ہے، اور زید بھی رجل کے افراد میں سے ایک فرد ہے. فدخل فی العموم فحصر الرب. تو چونکہ رجل میں زید بھی داخل ہے، لہٰذا یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رابط واقع ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیے کیا،
ہم نے کہا تھا متن میں یہ جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ہاں کہنے کہ والخبر و جملۃ لہا رابط، کہ خبر جو جملہ واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس اس شرط پہ کہ اس کے کوئی رابط ذکر ہو، الا فی نحو قل هو اللہ احد، بس قل هو اللہ احد میں یہ خبر جو ہے کیا ہے، جملہ واقع نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ الا فی، یہ استثناء کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ خبر جملہ واقع ہو مگر اس کے لیے شرط ہے کیا، رابط کی، کہہ رہے کہ مگر کیا ہے، اس صورت میں کہ جب جو جملہ خبر واقع ہو رہی، اگر اس جملے کا معنی وہی ہے کہ جو مبتدا کا معنی ہے، تو پھر اس وقت وہ جملہ خبر واقع ہو اور وہاں پر جو کہ آپ کو رابط کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ استثناء کس الا سے، استثناء کس چیز کی ہے، استثناء اس چیز کی ذکر کر رہے ہیں کہ رابط کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہر مورد میں جب بھی جملہ واقع ہو خبر، تو وہاں پر رابط کی ضرورت ہوگی، سوائے اس وقت کے کب، جب مبتدا، جو مبتدا خبر جو بعد والا جملہ ہے، جب اس جملے کا معنی وہی ہو کہ جو مبتدا کا معنی ہے، وہ کب ہے، جیسے یہ قل هو اللہ احد میں۔ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھیں ہوا سے مراد کیا ہے، ذات پروردگار عالم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ احد یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْجُمْلَةُ نَفْسَ الْمُبْتَدَأَ فِي الْمَعْنَى، کہہ رہے یہ جو ہم نے باتیں کی، کون سی بات، کہ اگر خبر جملہ واقع ہو تو اس وقت آپ کو کسی کی ضرورت ہوگی، ایک رابط کی ضرورت ہوگی، اور رابط ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کب ہے، جب یہ اس وقت ہے کہ جب ان لم تکن الجملہ نفس المبتدا، کہ جب جملے کا اپنا الگ معنی ہو اور مبتدا کا اپنا الگ معنی ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ جو مبتدا کا معنی ہے وہی جملے کا بھی معنی ہے، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تَحْتَاجُ إِلَىٰ رَابِطٍ، لیکن اگر ایسا ہو کیا کہ جو مبتدا کا معنی ہے وہی جملے کا معنی ہوگا، تو پھر اس وقت آپ کو رابط کی ضرورت نہیں ہے، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں، ٹھیک ہے۔ آپ جو اعراب کرتے ہیں وہی تو کہتے ہیں فَهُوَ مُبْتَدَأٌ، ٹھیک ہے، واللہ احد مبتدا ثانی، ٹھیک ہے، وخبر یعنی اللہ مبتدا اور احد جو کیا اس کی خبر مبتدا ثانی کی، والجملہ تو خبر مبتدا، اور یہ اللہ احد مل کر پورا جملہ مبتدا خبر مل کر کس کے لیے مبتدا واقع، خبر واقع ہو رہی ہے کس کے لیے، ہوا کے لیے، جو ضمیر شان وہ ہے یا مرتبط بھی، اور یہی جو کیا ہے بس یہی رابطہ، ٹھیک ہے، لأنہا نفسہ فی المعنی، اس لیے کہ جو اللہ احد ہے وہی ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، لأنہ ہوا بمعنی الشان، یہاں پہ ضمیر کہتے ہیں ہوا ضمیر شان ہے، والجملۃ ہی نفس الشان، واضح انشاءاللہ، وکقولہ تعالی افضل ما قلتہ انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، اور کہ اس کی مثال ویسے بھی ہے، وہ کیا کہ افضل ما قلتہ انا والنبیون من قبلی، سب سے بہتر چیز، سب سے افضل چیز کہ جو میں نے اور مجھ سے قبل جتنے انبیاء گزرے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ترکیب جو کریں گے لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ وہی، یعنی یہ جملہ پورا خبر ہے، لا الہ الا اللہ یہ جملہ خبر ہے، مگر یہاں پر دیکھیے جو افضل ہے وہی لا الہ الا اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں، جو افضل ہے وہی کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تو اس لیے یہاں پر الگ سے آپ کو رابط کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے وہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا، مطلب ہم کو ٹائم دینا ہوگا میرا، 10 منٹ اور پڑھتے ہیں۔ ہاں 10 منٹ نہیں، 2 منٹ اور کہہ رہے والخبر واقعا ظرفا او جارا مجرورا، ہاں کہہ رہے کہ خبر جو ہے کیا ہے، ہاں کیا بات ہو رہی تھی اس سے پہلے، کہا تھا کہ خبر جو جملہ واقع ہوتی ہے رابط ہو، اور خبر کبھی کیا ہے ظرف واقع ہوتی ہے، اور کبھی جو جار و مجرور بھی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظرفا منصوبہ، اور خبر جو ہے کیا ہے یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف کا ہے ایسا ظرف جو منصوب ہو، یہ ظرف منصوب ہے، نحو والرکب اسفل منکم، ٹھیک ہے، وجار مجرورا کا الحمد للہ رب العالمین، وتعلقہما بمستقر او استقرہ، ٹھیک ہے، اب سنیے ویقع الخبر ظرفا منصوبہ، کہ خبر جس طریقے سے جملہ واقع اس طریقے سے خبر جو کیا ہے ظرف منصوب بھی واقع ہوتی ہے،
یعنی کیا مطلب، یعنی ظرف منصوب میں بدل کے جملہ کے لیے کیا مفعول فی ہے نا جی. کقولی والرکب اسفل منکم، رکب مبتدا اسفل خبر، ٹھیک ہے. وجار مجرور کقولی تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین، الحمد مبتدا للہ ہے کہتے ہیں نا، للہ جار مجرور خبر، یعنی کیا نہیں، یعنی یہ جار مجرور کیا ہے، یہ متعلق ہے کس سے، خبر محذوف سے. چونکہ دیکھیں دونوں ہی ظرف مظروف ہوں یا جار مجرور، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا کہ دونوں متعلق کے محتاج ہوتے ہیں. وہما حینئذ متعلقہ، دیکھیں وہما یعنی ہما کون، دونوں ظرف اور جار مجرور، یہ دونوں متعلق ہیں کس سے، بے محذوف وجوبا تقدیر مستقل اور استقرا. کہ یہاں پہ ایک چیز وہ ہے کیا کہتے ہیں، وجوباً محذوف ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے، مستقرن کہہ لیجئے یعنی اسم کی صورت میں، او استقرا فعل کی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ اس سے الحمد مستقر للہ، واضح انشاءاللہ، یا الحمد استقر للہ. اب کہہ رہے کہ دیکھیے دو ایک بعض نے کہا مستقر، بعض نے کہا استقر ہے. کہہ رہے والاول اختیار جمہور البصریین، یعنی اول سے مراد کیا، ہاں کہ جو چیز محذوف ہے وہ کیا مستقر ہے، یہ کس نے اختیار کیا ہے، جمہور بصریین نے. اب ان کی دلیل ہے کہ آپ نے کیوں اسم کو، یہ فعل کو کیوں ترک کیا، وہ اس لیے وحجتہم ان المحذوف هو الخبر فی الحقیقہ، ٹھیک ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ان کی دلیل یہ ہے کہ ان المحذوف هو الخبر فی الحقیقہ، کہ جو چیز محذوف ہے وہ دراصل میں کیا ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے. والاصل فی الخبر ان یکون اسم مفرد، اور خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ اسم مفرد واقع ہو. تو اس لیے مستقل دیکھیے اسم بھی ہے اور کیا ہے، خبر بھی ہے، واضح انشاءاللہ. والثانی، اور جو دوسرے والا ہے کیا کہہ رہا کہ استقرہ یہاں پہ محذوف ہے، یہ اخفش نے، فارسی نے، زمخشری نے اس کو اختیار کیا ہے، اور ان کی بھی اپنی دلیل ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان المحذوف عامل نصب، کہ جو محذوف ہے نا وہ دراصل عامل ہے کس چیز کا، نصب کا. جبھی تو اسفلہ جو ہے کیا ہو گیا، منصوب ہو گیا، اسفلہ منصوب ہو گیا، کیوں، اسی کی یہاں پر ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، عامل نصب ہے فی اللفظ. ہاں اب سنیے، وحجتہم ان المحذوف عامل النصب، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو محذوف ہے وہ عامل ہے کس چیز کا، نصب کا. اس نے گویا کہ منصوب کیا، اس کے لیے مفعول فی واقع ہو رہا ہے رکب. فی لفظ ظرف ہے وہ محل جار مجرور، جار مجرور محلن جو کیا ہے منصوب ہے کس سے، اسی عامل کی وجہ سے. والاصل فی العامل ان یکون فعلا، اور عامل میں اصل کیا ہے کہ فعل واقع ہو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مستقر نہیں بلکہ یہاں پر استقرہ محذوف ہے. ولا یخبر بالزمان عن الذات، انشاءاللہ صبح.